نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز و محترم سامعین و حاضرین، یہ ماہ مقدس ماہ رجب المرجب، جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کروائی، اور اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا. حدیث پاک میں آتا ہے، تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الرجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو سیر کروائی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، ہر چیز سے مبرہ اور منزہ ہے. تو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. آقا علیہ السلام کو سیر کروائی تو کہا کہ اپنے خاص بندے کو اللہ نے سیر کروائی. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. اور سیر کیوں کروائی گئی؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ وہاں پہ جو اپنی نشانیاں ہیں، جو برکتیں گری ہوئی ہیں، وہاں پہ جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جو ہمہ وقت وہاں پہ رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، فرمایا مقصود ان کی زیارت کروانا تھا. الذی بارکنا حولہ، جو مسجد اقصی کے گرد اللہ کی چھما چھم رحمتیں برس رہی ہیں. لنریہ من آیاتنا، وہاں پہ اپنی نشانیاں دکھلوانا مقصود تھا. انہ هو السمیع البصیر، اور وہی ذات سننے والی ہے اور وہی ذات دیکھنے والی ہے. آقا علیہ السلام معراج پہ گئے. سفر معراج مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کا دوسرا بڑا معجزہ ہے، معراج پہ جانا. اور جو سب سے پہلا معجزہ ہے وہ ہے قرآن. قرآن سب سے پہلا اور بڑا معجزہ ہے، اور جو دوسرے نمبر پہ معجزہ ہے وہ ہے سفر معراج پہ جانا.
آج بھی سائنس اس بات پہ ششدر اور حیران ہے کہ اتنے قلیل وقت میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کا سفر کرنا اور پھر لا مقام کی بلندیوں کو جا کے چھونا. اور فرمایا نا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. تو فرمایا لا مقام تک جانا اور لا مقام کی بلندیوں کو چھو کے آنا اتنے قلیل وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا سفر طے کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج کا سفر کیا، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری عطا کی، جنتی براق عطا کیا. اب حضور کی معراج وہ لا مقام تک جانا ہے، اور ایک بندہ مومن کی معراج وہ آ کے نماز میں کھڑے ہونا ہے. فرمایا نا الصلاۃ معراج المؤمنین، حضور کی معراج لا مقام تک جانا، لا مقام کی بلندیوں کو چھو کے آنا، مقام فتح اللہ پہ جانا، کعبہ قوسین کی طرف جانا، یہ حضور کی معراج ہے. اور امتی کی معراج کیا ہے؟ بندہ مومن کی معراج کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین. مومن کی معراج وہ آ کے صف میں کھڑے ہو جانا. ہم نماز کے لیے آتے ہیں، آ کے صفیں بناتے ہیں، صف میں کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں. تو فرمایا ایک مومن کی معراج یہ ہے وہ آ کے نماز میں کھڑا ہو جائے، یہ اس کی معراج ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات آپ کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کو بڑا شدید عذاب دیا جا رہا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب مشاہدات کرنے کے لیے نکلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جہنم میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کو اتنا شدید عذاب دیا جا رہا ہے، اتنا شدید عذاب دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ اس کے سر کو نیچے رکھا جاتا اور ہتھوڑوں سے اس کے سر کو کچل دیا جاتا، پھر دوبارہ اسی طرح اس کا سر بنتا، اس کا چہرہ بنتا، اس کا منہ بنتا، پھر اسی طرح اس کا سر رکھا جاتا اور ہتھوڑوں سے اس کا سر کچل دیا جاتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شخص سے پوچھا، جو ساتھ تھا اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کو اتنا شدید عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فحش گوئی سے کام لیا کرتے تھے، جو جھوٹ سے کام لیا کرتے تھے، جن کو سچ بولنا بھی نہیں آتا تھا. اور جو عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، فرمایا نا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی. کیوں؟ فرمایا کہ وہ بھی فحش گوئی سے کام لیا کرتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے منہ میں سریا ڈال دیا جائے گا آسان الفاظ میں، اور ایک سریا اس طرف کھینچا جائے گا اور ایک سریا اس طرف کھینچا جائے گا، اور اس دن کہا جائے گا لے اپنے اعمال کا نتیجہ جو تو دنیا میں عمل کرتی رہی. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج لا مکان تک جانا ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، وہ دھوکہ دہی نہ کرے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی اور بےایمانی نہ کرے، وہ کسی کے ساتھ فحش گوئی نہ کرے، وہ کسی کے ساتھ جھوٹی بات نہ کہے. اور معراج اس کی یہ ہے کہ جب آ کے صف میں کھڑا ہو جائے تو دنیا کے خیالات اس کے دل سے نکل جائے، دنیا کے خیالات سے پاک اور صاف ہو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے عرض کرے مولا تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہم عاجز اور گناہگار تیرے بندے ہیں، ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں،
اگر انسان ان باتوں کو سمجھ لے تو انسان دنیا میں کامیاب ہو جائے اور کل قیامت کے دن پشیمانہ ہو۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین کے تصدق، فحش گوئی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔